الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جزاء الاعمال، اس کا درس چل رہا ہے، جس میں نیکیوں کے دنیا میں فوائد اور ثمرات پر بات چل رہی ہے کہ انسان اگر دنیا میں نیکی کرتا ہے اس نیکی کا اسے دنیا میں فائدہ کیا ہوتا ہے. نیکی جب بھی انسان کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، یہ نہ سوچے کہ مجھے اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ غیر محسوس ہوتا ہے، جو انسان کو محسوس نہیں ہوتا. اور اگر کوئی دنیا کے فائدے کے لیے نیکی کرے گا اور وہ فائدہ اسے محسوس نہ ہوا تو وہ تو نیکی چھوڑ بیٹھے گا. تو نیکی کا اصل صلہ تو اللہ نے آخرت میں دینا ہے، دنیا اس کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں نیکی کا صلہ مل جائے. اس لیے اس کے فوائد اور ثمرات کو تو بیان کیا گیا،
کہ نیکی کے فوائد اور ثمرات دنیا کے اندر ملتے ہیں، لیکن وہ کبھی غیر محسوساتی بھی ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا کے درجات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ جو دعا کی جو مانگا وہ مل گیا، تو جو مانگا وہ مل گیا، اب یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی، جو میں نے مانگا تھا مجھے مل گیا. اور ایک دعا کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے. مثلا اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ 10 روپے کی کلفی مانگتا ہے اور باپ سمجھتا ہے کہ یہ کلفی کھانا اسے نقصان دے گا، باپ اسے 100 روپے دے دیتا ہے. اب بچے کی ضد یہ ہے کہ مجھے تو کلفی چاہیے، تو اس کی نظر میں 100 کی اہمیت نہیں ہوتی، حالانکہ اس سے بہتر چیز مل گئی، اس سے بڑی چیز اسے مل گئی. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جس چیز کا سوال کر رہا ہے تو یہ چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے، یہ بندہ جانتا نہیں ہے. بچے والی جو مثال ہے، اللہ اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے. تو یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی ناگہانی آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو ٹال دیتا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو دعا مانگی تھی فلاں چیز کے بارے میں، میرا فلاں کام ہو جائے، تو میرا کام تو ہوا نہیں، اور جب میرا کام نہیں ہوا تو میری دعا قبول نہیں ہوئی. حالانکہ دعا قبول ہوئی، لیکن اس سے محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کوئی مصیبت اور بلا آنے والی تھی، ناگہانی آنے والی تھی، اللہ نے اس ناگہانی کو ٹال دیا. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. اور آخری درجہ جو بیان کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں. اب اس نے تو دعا مانگی تھی کہ دنیا میں کوئی چیز مل جائے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو گئے کہ یہ دنیا کی فانی چیز مانگ رہا ہے، اللہ نے باقی دے دی، اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. اب اسے یہاں تو محسوس نہیں ہو رہا کہ میں نے جو مانگا تھا مجھے تو ملا نہیں، یہ پریشان ہے، اور اللہ نے اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے میدان حشر میں کہ جن کے ساتھ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے. لوگ حیرت سے دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں، اتنا نیکیوں کا ذخیرہ ان کے پاس ہے، کوئی انبیاء ہیں، شہداء ہیں، یہ کون ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ اہل دعا ہیں کہ جن کی دعا کا صلہ اور ثمرہ انہیں دنیا میں نہیں ملا تھا، اللہ نے نیکیوں کی صورت میں آخرت میں ذخیرہ کر دیا. آج وہ نیکیوں کا بدلہ انہیں دیا، دعا کا بدلہ نیکیوں کی صورت میں دیا جا رہا ہے. تو وہ اہل دعا جن کی دعائیں دنیا میں قبول ہوئی ہوں گی اور اس کے ثمرات اور قبولیت ظاہر ہوئی ہوگی، وہ وہاں پر حسرت کریں گے، کاش کہ دنیا میں ہماری بھی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، یعنی اس کی قبولیت ظاہر نہ ہوئی ہوتی، تو آج ہمیں بھی یہ نیکیاں ملتی. تو اس لیے اس پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نیکیوں کے دنیا میں فوائد اور ثمرات، کہ کبھی وہ فوائد اور ثمرات محسوساتی ہوتے ہیں اور کبھی غیر محسوساتی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے. تو نیکی جب آدمی کرے تو کسی ثمرے کے لیے، کسی فائدے کے لیے نہ کرے، نیکی جب بھی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، میرا اللہ راضی ہو جائے. اب اس کے ضمن میں جب اللہ کو راضی کرنے کا قصد اور ارادہ ہوگا، اس کے ضمن میں جتنے بھی فوائد ہیں دنیاوی اخروی سب حاصل ہو جائیں گے. تو مقصود کیا ہونا چاہیے، پیش نظر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ ہر عمل میں اپنی نیت کی تجدید کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا یہ جو عمل ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے ہے. کیونکہ اگر نظر فوائد اور ثمرات پر چلی گئی اور مقصود فوائد اور ثمرات کو بنا لیا تو اصل مقصد سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اصل مقصود جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائے.
ہاں اس کے ذمن میں جو کچھ بھی حاصل ہو جائے، کہ ایک آدمی کہیں سفر پہ جاتا ہے، جب اس سفر کو وہ طے کرتا ہے، اس راستے میں جتنے بھی اچھے مناظر ہیں، دلکش مناظر ہیں، اسے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اچھے مناظر اس کی منزل نہیں ہوا کرتے. اس کی منزل تو وہی ہے کہ جہاں اس نے پہنچنا ہے. اب کوئی اس اچھے منظر کو دیکھ کر اگر راستے میں ٹھہر جائے کہ یہ بڑا اچھا منظر ہے، بڑا اچھا مقام ہے، تو اپنی منزل پر پہنچنے سے وہ رہ جائے گا. اسی طریقے سے عمل جب بھی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. باقی یہ ثمرات، یہ راستے کے مناظر ہیں، دلکش مناظر ہیں، مل گئے ٹھیک ہے، نہ ملے کوئی پریشانی کی بات نہیں. کیوں؟ منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ رضا حاصل ہو جائے، سب کچھ اسے حاصل ہو گیا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ فرماتا ہے کہ میری جو رضا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو چھوٹی چیزوں کا طالب نہیں ہونا چاہیے، بڑی چیز کا طالب ہونا چاہیے، مولا کا طالب ہونا چاہیے، اور مولا کی رضا کا طالب ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو نیکیوں کے فوائد اور ثمرات پر بات چل رہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر بہت سے کاموں کو انجام دیتا ہے، خاص کر روزمرہ صبح سے شام تک ہر انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں، جن کاموں کو، جن مہمات کو وہ انجام دیتا ہے. اور وہ کام اور وہ مہمات ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن اس کی حیثیت کے اندر فرق ہوتا ہے. مردوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، خواتین کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. پھر ایک تاجر کی ذمہ داری کچھ اور ہے، ایک ملازم کی ذمہ داری کچھ اور ہے، ایک کسان کی ذمہ داری کچھ اور ہے. لیکن وہ مہمات اور وہ ذمہ داریاں ہر انسان کے ساتھ وابستہ ضرور ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی نکما ہوگا کہ جو کوئی کام ہی نہ کر رہا ہو، بس خالی بیٹھا ہوا ہو. ورنہ صبح سے لے کے شام تک انسان کی زندگی مہمات کے ساتھ ہے، مشاغل کے ساتھ ہے، کاموں کے ساتھ ہے. اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو روزمرہ کے کام اس کے اندر اسے آسانی حاصل ہو جائے، وہ کام آسانی کے ساتھ انجام پانے لگیں. اب اس کی ترکیب یہاں پر بیان فرمائی کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں، بعض طاعات ایسی ہیں، ان میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جب آدمی ان طاعات کو کرتا ہے اس کا یہ اثر ہے کہ اس کی جو مہمات ہیں، اس کے جو مشاغل ہیں، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں کہ تو یہ نیکی کر، باقی میری ذمہ داری ہے. تو اللہ اس کا ذمہ لے لیتا ہے. اور جس کام کا اللہ ذمہ لے لے، پھر اس کام کے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، رکاوٹ پیش نہیں آتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ لینا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام خود کر دیتے ہیں، نہیں، کرتا تو یہی بندہ ہے، کرنا تو اسی نے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمت کا خزانہ عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ آسانی اور ہمت ایسی ہوتی ہے کہ اس کام کے اندر جو مشکل ہے وہ اسے محسوس نہیں ہوتی. ایک آدمی جس کا اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں، یقین نہیں، اسے وہ کام پہاڑ جیسا نظر آتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو اپنی اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے، یقین اس کا اپنی اللہ کی مدد پر ہے، اس کے لیے وہ کام ذرا بھی بھاری معلوم نہیں ہوتا، آسانی کے ساتھ اس کام کو کر جاتا ہے. تو بعض طاعات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالی نے یہ اثر رکھا ہے. امام ترمذی نے ابو داؤد میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا. یہ حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیکن نقل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث قدسی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے،
میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کر. اب یہ 4 رکعت کیا ہے؟ یہ اشراق کی نماز ہے. 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا. اب بہت آسان سی بات ہے، لیکن ہم نے اسے مشکل سمجھ رکھا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ایسے مزاج بگڑ گئے، طبیعتیں بگڑ گئیں کہ آج فجر کی نماز کا پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. اور جو نماز کے پابند بھی ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ نوافل کا پڑھنا بوجھ سمجھتے ہیں. اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فرض پڑھ لیتے ہیں، سنتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن نفل نہیں پڑھتے، کیونکہ ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لی ہے. کہتے ہیں نفل پڑھ لو تو فائدہ ہے، اور اگر نہ پڑھو تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. تو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کوئی گناہ تو نہ ہوا. تو ٹھیک ہے، مانا گناہ تو نہیں ہوا، لیکن بعض اعمال کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی کچھ تاثیرات ہوتی ہیں. جیسے اس عمل کی تاثیر بیان کی کہ اے ابن آدم، تو شروع دن میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا. اور کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. نقل فرمانے والے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سچا اور ہمارے رب کا قول بھی سچا، اور ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آج کوتاہی یہ ہے کہ نفل کا پڑھنا تو بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے. اکثر لوگ نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ نفل کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ جو آدمی نفل کا پابند ہوتا ہے اس کی سنن کے اندر کبھی خلل واقع نہیں ہوتا، اس کے واجبات کے اندر خلل واقع نہیں ہوتا، فرائض کے اندر خلل واقع نہیں ہوتا. کیونکہ جو نفل کا پابند ہوگا تو وہ سنن اور واجبات اور فرائض کو کیسے چھوڑے گا؟ تو اس لیے نفل کی پابندی کرنی چاہیے. اور پھر جس کام کے اندر نفع ہو، نفع کے کام کو چھوڑا نہیں کرتے، اس کی پابندی کیا کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اشراق کی نماز پڑھے کون؟ اشراق کی نماز تو وہ پڑھ سکتا ہے جو صبح فجر کے لیے بیدار ہو. اور آج گھروں کا ماحول یہ ہے کہ آج گھروں کو لوگوں نے قبرستان بنا رکھا ہے. وہ گھر نہیں، وہ قبرستان ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو وہ جگہیں مثل کھنڈر کے ہیں، مثل ویرانے کے ہیں. اور قبرستان بھی کھنڈر اور ویرانہ ہوتا ہے. تو آج اپنے گھروں کو قبرستان بنا رکھا ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگنا، لیکن صبح کی نماز کو قضا کر دینا. فکر ہی نہیں نماز پڑھنے کی کہ نماز بھی پڑھنی ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حجت تمام فرماتے ہیں. اب تو پہلے تو یہ تھا کہ جی الارم لگے گا، الارم ہوگا تو بجے گا تو جاگیں گے. آج تو ہر موبائل کے اندر الارم موجود ہے. اور ایک موبائل نہیں، 2 لوگوں نے موبائل رکھے ہوئے ہیں. اور ایک موبائل کے اندر بھی 3 الارم، 4 الارم لگ جاتے. 5 منٹ کے بعد کے لگا لو. اتنی ہی تمہاری نیند ایسی ہے، اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے تو 2 الارم لگا لو، 3 الارم لگا لو. ہر 5 منٹ کے بعد بجنا شروع ہو جائے گا. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہمت اور ارادہ ہے. کہ اگر آدمی ہمت اور ارادہ کر لے کہ میں نے اس وقت پر اٹھنا ہے، اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، اس وقت کی برکتوں کو لینا ہے، اپنے رب کے انعامات کو لینا ہے. کیونکہ دنیا میں تو آدمی اپنے کام کے لیے فوراً اٹھ کے بھاگ لیتا ہے. اسے پتا ہے کہ نوکری پہ نہیں گیا تو تنخواہ کیسے ملے گی، اور اگر دکان نہ کھولی تو پھر گھر کیسے چلے گا. تو بھاگتا ہے دکان کے لیے اور اپنی نوکری کے لیے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ الارم لگایا یا نہیں لگایا. ارے بھائی، اسی طرح سے اس بات پر بھی تو یقین ہونا چاہیے کہ یہ تو دنیا کی فانی چیزیں ہیں، آج ہے کل نہیں ہے. لیکن اصل چیز تو انسان کی آخرت ہے. کہ اگر انسان کے ذہن پر یہ سوار ہو جائے کہ میں نے اتنے بجے اٹھ کر نماز کو پڑھنا ہے، اور یہ فکر ایسی ہوتی ہے اسے بستر سے کھڑا کر دیتی ہے. لیکن فکر تو ہونی چاہیے. ہمارے حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. تو حضرت نواب صاحب کے یہاں قیام ہوتا تھا.
تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کتنے بجے کا الارم لگا دوں، یعنی کتنے بجے آپ نے بیدار ہونا ہے، کتنے بجے کا الارم لگا دوں؟ تو حضرت نے ایک بات فرمایا کہ کیا اب بھی الارم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ یعنی جس آدمی کو اٹھنا ہو، جس کو اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا ہو، بھلا اس کے لیے الارم کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ کیا اب الارم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ بس حضرت نواب صاحب فرمانے لگے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس کے بعد کبھی الارم کی ضرورت محسوس ہوئی نہیں، اور ایک معمول بن گیا رات کو 3 بجے بیدار ہونے کا۔ اور حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا کہ رات کو 3 بجے بیدار ہو جاتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک ذہنی طور پر اپنے آپ کو اگر آدمی آمادہ کر لے۔ آج تو انسان جسمانی طور پر اگر توانا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ بیمار ہے، اور ذہنی بیماری کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اپنے کو نیکی کے لیے وہ آمادہ نہیں کرتا، تیار نہیں کرتا کہ میں نے اس نیکی کو انجام دینا ہے۔ اگر ذہنی طور پر اپنے کو آمادہ کر لے، پھر چاہے کتنی بڑی سے بڑی نیکی ہو، مشکل سے مشکل کام ہو، اس کا کرنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ذہنی طور پر اپنے کو آمادہ کر لے، کیونکہ انسان کے اعمال پر اس کے افکار اور اس کے خیالات کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی سوچ مثبت ہوتی ہے تو اس کے اعمال اور افعال پر مثبت اثرات آتے ہیں، اور اگر اس کی سوچ منفی ہوتی ہے اس کے منفی اثرات آتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ سوچ لیا کہ ارے صبح کا اٹھنا تو بڑا مشکل ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح کو بیدار نہیں ہوتا، یعنی نماز کو قضا کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور پھر بعض بزرگوں نے اس حدیث کی بنا پر اگر کبھی کسی وجہ سے نماز اگر قضا ہو گئی، بیدار نہ ہو سکے، تو اپنے کان کو دھویا کہ آپ نے جو فرمایا اس کے الفاظ پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یعنی وہ شیطان ایسے خواب غفلت میں سلا دیتا ہے، وہ شیطانی تسلط اس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ جیسے ہی آدمی بیدار ہو فوراً اللہ کا نام لے، کیونکہ جب آدمی سوتا ہے شیطان اس پر گرہ لگا دیتا ہے، ایک سر پہ لگاتا ہے، ایک درمیان میں، ایک پیروں کی طرف، اسے ایسی گرہ لگا کے اسے باندھ دیتا ہے۔ تو جب یہ اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، اٹھتا ہے دوسری گرہ کھلتی ہے، وضو کرتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور شیطان کے تسلط سے یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی نوافل کی پابندی، اور یہ اتنا اہم عمل ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، کیونکہ آج ہم نے تو یہ سوچا نا کہ اگر نفل نہیں پڑھے تو کیا ہوا، کوئی گناہ تو نہیں ہوا۔ ارے بھائی گناہ تو نہیں ہوا، لیکن ایک عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے کسی نہ کسی وقت کا انتظار رہتا ہے کہ مجھے موقع ملے اور راز و نیاز ہو۔ اور یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ سب سے آسان ذریعہ ہے کہ اس نماز کی حالت میں جب آدمی سب سے یکسو ہو کر ہمتن متوجہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ میں ہوتا ہے، اللہ کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، راز کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، یہ نماز کیا ہے؟ ایک راز ہے کہ جو دل سے اللہ کے قریب بندے کو کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفل عبادات جس کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ نفل عبادات کتنی اہم ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، فرض نماز پیش ہوگی، فرض روزہ پیش ہوگا، فرض زکوٰۃ پیش ہوگی، حج پیش ہوگا، اور اس میں یقیناً کمی کوتاہی نکلے گی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے فرض نماز کے حق کو ادا کر دیا؟ تو جب اس کے اندر کمی کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس کے پاس کوئی نفل نماز بھی ہے؟ اگر نفل نماز اس کے پاس ہوگی اس فرض کی کمی کو نفل سے پورا کر دیا جائے گا۔ اب فرائض کی جو مثال ہے وہ ایک مخمل کی ہے، اور نفل کی مثال ایک ایسے ٹاٹ کی ہے۔ تو مخمل میں اگر ٹاٹ کا پیبند لگا کر اسے
مخمل کے برابر کر دیا جائے، یہ معمولی بات ہے کہ فرائض کی کمی کو قیامت کے دن نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ اس لیے جب کسی نفل عبادت کا موقع ملے، کسی مستحب کام کا موقع ملے اور کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا موقع ملے، اسے کبھی ٹالنا نہیں چاہیے، یہ سوچ کر کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، تو اسے کیا کرنا، نیکی کے معاملے میں کبھی ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے۔ جب نیکی کا موقع ملتا ہے اسے کر گزرنا چاہیے، نہ معلوم وہ نیکی کس اخلاص کے ساتھ ادا ہو کہ کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث بہت سے واقعات آتے ہیں کتابوں میں۔ ایک واقعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی، کہیں راستے میں چلی جا رہی تھی، اسے پیاس لگی، پانی کے کنویں پر پہنچی، دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ ہے، پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے۔ اسے ترس آیا کہ ہے تو اللہ کی مخلوق، بس اب کنویں پر جب گئی تو وہاں پر رسی اور ڈول کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے اپنے پیر سے چمڑے کا موزہ نکالا، اپنی اوڑھنی میں باندھا، اسے کنویں میں لٹکایا، کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کے بچے کو پلا دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی کہ جس کی زندگی فحاشی کے ساتھ گزری، بدکاری کے ساتھ گزری، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اور ایک اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، یہ مخلوق پر رحم کرنا یہ پسند آ گیا، اللہ نے بخش دیا، معاف فرما دیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اولیاء امت میں سے ہوئے، فرماتے ہیں کہ جب بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمانے لگے کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے سوال کیا کیا لے کر آیا ہے؟ بہت سوچا کہ کیا پیش کروں، کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ میں توحید لے کر آیا ہوں، اس پر یہ یقین تھا کہ اس پہ میری نجات ہو جائے گی، توحید لے کر آیا ہوں۔ اچھا توحید لے کر آئے ہو، اس لیلۃ اللبن کو یاد کرو، دودھ والی رات کو یاد کرو کہ جب دودھ پی کر پیٹ میں درد ہوا تو تم نے کہا کہ دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا، یہ تمہاری توحید ہے؟ کیا دودھ میں یہ تاثیر ہے کہ پیٹ میں درد کر دے؟ یہ تمہاری توحید ہے؟ اب تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ اب جس چیز پر یقین تھا کہ یہ توحید کام آئے گی، اس توحید کا تو یہ حال نکلا، اب اور کون سا عمل ہو جو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایک عمل تمہارا ایسا ہے جو تم نے خالص ہماری رضا کے لیے کیا تھا۔ اور وہ کیا عمل تھا کہ سردی کی رات تھی، رات کو بیدار ہوئے، دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ ہے، سردی سے ٹھٹر رہا ہے، ترس آ گیا کہ اللہ کی مخلوق تو ہے، اس بلی کے بچے کو اپنے لحاف میں جگہ دی، اس کو حرارت پہنچائی، اور صبح کو اٹھ کے وہ بھاگ گیا۔ بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ ایک ننھی سی مخلوق پر آپ نے ترس کھایا تھا، اس لیے اس بات پر اللہ نے بخش دیا، معاف فرما دیا۔ ایک مخلوق پر ترس کھانا، اور وہ بھی جانور، بلی کا بچہ۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب ایک بلی کے بچے پر ترس کھانے سے بخشش اور نجات ہو جائے، تو پھر اگر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اگر انسان کے اوپر انسان ترس کھائے، اس پر رحم کرے، اس کی مشکل میں اس کی مدد کرے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر کرے، کتنا اللہ راضی ہوگا، کتنا اللہ خوش ہوگا کہ انسان کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ انسان کے لیے راحت کا ذریعہ نہیں بن رہا، بلکہ اذیت اور پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ اور ایک لوگوں کی ایک ایسی ذہنیت ہو گئی ہے، مردوں میں بھی یہ بات، خواتین کے اندر بھی یہ بات، کہ جب تک کسی کو تان و تشنیع نہ کرے اس وقت تک چین نہ آئے، جب تک کسی کو نیچا نہ دکھائے اس وقت تک چین نہ آئے۔ ارے بھائی کچھ آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے، اب تو بہت گزر گئی ہے، اب تو تھوڑی سی باقی ہے، اب تو کچھ کر لینا چاہیے۔ کب تک آخر زندگی اس ڈگر پہ گزرے گی، دوسروں کو نیچا دکھاتے دکھاتے، تان و تشنیع کرتے کرتے؟ اب تو کسی کے زخم پہ مرہم رکھنا چاہیے، کسی کی دلجوئی کرنی چاہیے، محبتوں کا تبادلہ کرنا چاہیے، مسکراہٹوں کا تبادلہ کرنا چاہیے، نہ کہ نفرتوں کا۔ تو اس لیے، اور یاد رکھیے کہ جو چیز انسان بانٹتا ہے وہی چیز اسے ملتی بھی ہے۔
اگر نفرتیں بانٹے گا تو بھائی نفرتیں ملیں گی، اور محبتیں بانٹے گا تو محبت ملے گی، اور اگر کسی پر رحم کرے گا تو اللہ تجھ پہ رحم کرے گا، اور حدیث بھی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اور ہم تو کسی پہ کیا رحم کر سکیں، لیکن اللہ کا رحم بہت بڑا ہے کہ اللہ کا رحم اگر ہم پر مبذول ہو جائے ہماری ساری پریشانیوں مشکلات کا حل ہو جائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ بعض اعمال میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل یہاں پر بیان فرمایا حدیث قدسی کہ اے ابن آدم میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کر۔ اب دیر کتنی لگتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر اگر آدمی تھوڑی دیر تلاوت کر لے، کچھ تسبیحات کر لے، اور سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہ طلوع آفتاب کے 10 منٹ کے بعد بھی اشراق پڑھ سکتا ہے، 4 رکعت نفل پڑھ لے، اس کے بعد بے شک آدمی دیگر کام کاج کر لے، یا آرام کرنا ہے تو آرام کر لے۔ اور یہ بھی رزق کی برکت میں سے یہ بات لکھی ہے، اور رزق کی محرومی کا سبب بھی لکھا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک جاگتا ہے، بیدار رہتا ہے، تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کا وقت ہوتا ہے، اللہ کا فضل اس وقت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پرندے کس وقت نکلتے ہیں، پرندے صبح ہی صبح تو نکلتے ہیں، کہ وہ وقت اللہ کے فضل کے تقسیم ہونے کا ہے۔ اور اللہ کا فضل کسے کہتے ہیں؟ رزق کو کہتے ہیں، کہ صبح کو اللہ رزق بانٹ رہا ہوتا ہے۔ تو صبح اشراق تک فجر کی نماز کے بعد نہیں سونا چاہیے، کیونکہ اشراق تک اگر آدمی فجر کی نماز قضا کر دی، سوتا رہا، سورج نکل آیا، تو یہ سبب رزق کی محرومی کا بن جاتا ہے، بے برکتی کا بن جاتا ہے۔ یعنی رزق سے محرومی کے اسباب میں سے یہ بات لکھی ہے، آدمی فجر کی نماز کو قضا کر دے اور سورج چڑھنے تک وہ سوتا رہے، یہ رزق کی محرومی کا سبب یہ بات بن جاتی ہے۔ آج لوگ روتے تو ہے کہ جی رزق کے اندر بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں پہ نظر نہیں جاتی کہ گھر کا گھر سویا ہوا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ سارا کا سارا گھر بیدار ہوتا تھا، گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی، خیر و برکت کا زمانہ تھا، لوگ صبح صبح ناشتہ کر لیا کرتے تھے، فجر کے بعد ناشتے ہو جاتے تھے، لوگ دودھ لینے جاتے تھے، سامان لینے جاتے تھے، تازہ چیزیں ہوتی تھیں۔ اور اب تو یہ کیفیت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ 2 بجے کہ بھائی کیا کہ جی ابھی میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ 2 بجے اور ناشتہ کر کے آیا ہوں، کوئی تک بنتی ہے 2 بجے ناشتے کی؟ پھر ایسے آدمی کی صحت کیا ہوگی، اور ایسے آدمی کو زندگی اور وقت کی برکت کیسے حاصل ہوگی کہ جو پڑھا ہوا سوتا رہے اور ناشتہ کرے وہ 2 بجے؟ اب اندازہ تو لگائیے۔ تو یہ صبح کا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور میں یہ بات بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ آج یورپ والوں نے ہمارے اس اصول کو لے لیا کہ وہاں پر صبح کو آپ دیکھیں، صبح 6 بجے کے بعد سڑکوں پر ٹریفک بھر کے چلتا ہے، اور 8 بجے تک سڑکوں پر جگہ نہیں ہوتی، گاڑی بمپر سے بمپر مل کے چلتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ لوگ صبح اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں، 8 بجے بازار کھل جاتے ہیں، مارکیٹیں کھل جاتی ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو، پوری دنیا نے اس اصول کو لیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے رزق میں اللہ نے، کیونکہ چاہے کافر بھی اگر کسی اسلام کے اصول پر عمل کرتا ہے اسے اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آخرت کا فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا، لیکن اسلامی اصولوں پر عمل کر کے آج وہ دنیا کے فوائد اور ثمرات کو حاصل کر رہے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کے کاروبار پھیل رہے ہیں اور ہمارے کاروبار سمٹ رہے ہیں، محدود ہو رہے ہیں۔ اور پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ایک عجیب ایک مذاق ہے کہ تاجر جو ہے وہ حکومت سے لڑے ہوتے ہیں، جی رات تک کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، حکومت سے لڑ رہے ہیں کہ حکومت ہمارا نقصان کرنا چاہتی ہے، یعنی اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، برکت کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، اور حکومت سے لڑتے کہ رات 10 بجے تک اجازت دی جائے۔ کیوں دی جائے؟ جب ساری دنیا کے اندر کاروبار 4 بجے 5 بجے بند ہو جاتا ہے تو آپ کو کیوں دی جائے؟ بس صبح کھولو 8 بجے 7 بجے اور شام کو 4-5 بجے بند کر دو، دن کی توانائی کے اندر اپنے کاموں کو انجام دو، اور پھر اس مصنوعی توانائی کی بھی بچت کرو۔ لیکن وہی بات کہ ہم برکت کو لینا نہیں چاہتے، اور آج وہ برکت اس معاشرے کے اندر وہ نظر آتی ہے چونکہ انہوں نے اسلامی اصول کو اپنایا ہے۔
تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صبح کی 4 رکعت کی نماز کا پڑھنا، یہ سارے دن کے کاموں کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے سارے کام بنا دوں گا. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس حدیث میں تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ختم دن تک فرماتے ہیں تیرے سارے کام بنا دوں گا. اور سورہ یاسین کی تلاوت اگر فجر کی نماز کے بعد آدمی کر لے تو اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے. اور جب اللہ کسی کے کاموں کا ذمہ لے لے پھر اس کے کام بگڑا نہیں کرتے، اس میں نقصان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اللہ کے ذمے جو کام ہو گیا پھر وہ کام کبھی بگڑ نہیں سکتا. اس لیے ہمیں اپنے معمولات زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے. بہت سے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ انسان وہ انسان ہے کہ جو حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھال لے. کوئی کہتا جی رات بہت لمبی ہے، کوئی کہتا جی گرمی آ گئی تو رات بہت چھوٹی ہے. تو بھئی رات دن کو تو ہم بدل نہیں سکتے، یہ تو پیمانے اللہ نے بنائے ہیں، اور جو پیمانہ اللہ نے بنایا وہی چلے گا. اصل چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس پیمانے کے اندر ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو سانچے میں فٹ کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو اس پیمانے کے اندر ڈھالتے نہیں. ہم کہتے جی رات تو بڑی چھوٹی ہے تو صبح کیسے اٹھے؟ تو بھئی رات چھوٹی ہے، دن بھی تو لمبا ہے، اور جب رات لمبی ہوتی ہے تو جب کون سی فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ تو اس لیے اگر آدمی اشراق کی نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اگر ہمت ہو تو اپنے کام کاج پر جانے سے پہلے آدمی وضو کر لے اور وضو کر کے چاشت کی نماز پڑھ لے. چاشت کی نماز کی فضیلت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جتنے انسان کے بدن کے جوڑ ہیں سب کا شکر 2 رکعت میں ادا ہو جاتا ہے، اس کی اپنی برکات ہے. پھر مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے. پھر عشاء کی فرضوں کے بعد سے لے کے اور صبح تک، صبح صادق تک جو ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. اگر کوئی رات کے اخیر حصے میں نہ اٹھ سکے تو عشاء کے فرضوں کے بعد وتر سے پہلے تہجد کی چند رکعت پڑھ لے. لیکن نفل نمازوں کی عادت ہونی چاہیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو اسے پہلے اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، اسے پھر نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. جتنی وہ نفل نمازیں پڑھے اس کے بدلے قضا نمازیں ادا کرے تاکہ قضا کا جو بوجھ ہے اس کے سر سے اتر جائے. کیونکہ کل قیامت کے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں، وہ فرائض اور واجبات کے بارے میں ہوگا. اس لیے اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو اسے اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہیے. تو بہت آسان سی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آج ہمیں اپنے کاموں میں مشکلات پیش آتی ہیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں، رکاوٹیں پیش آتی ہیں. اگر آدمی 4 رکعت دن کے شروع میں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا قول سچا ہے کہ میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا. اور یہ مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے. اس لیے جب آدمی فجر کے لیے بیدار ہو تو سورج نکلنے تک اسے سونا نہیں چاہیے. اسی طرح عصر کے بعد بھی سونا نہیں چاہیے. عصر کے بعد اگر آدمی سوتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے. یہ عصر کے بعد کا وقت سونے کا وقت نہیں ہے. ہاں کسی کو سونا ہے مغرب کے بعد سو جائے، لیکن عصر کے بعد بھی نہ سوئے اور فجر کے بعد بھی نہ سوئے جب تک کہ سورج نہ نکل جائے، اس وقت تک اسے نہیں سونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو وقت کی برکت ہے اور جو خاص کر صبح کے وقت کی برکت ہے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ وقت کی برکت اللہ ہماری زندگی میں، ہمارے رزق میں، ہمارے گھر بار میں، اولاد میں اور زندگی کے لمحات میں اللہ یہ برکتیں ہمارے شامل حال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتخزي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم
ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اعمال پر یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمت اور ارادے کا صحیح استعمال کرنے والا بنا، یا اللہ ہماری غفلتوں کو کوتاہیوں کو دور فرما، یا اللہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، یا اللہ ہمیں فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والا بنا، خواتین کو صحیح وقت پر نماز پڑھنے والا بنا، اور صبح کی جو برکتیں ہیں اے اللہ جو تیرا رزق تیرا فضل تقسیم ہوتا ہے اے اللہ ہم اس کے محتاج ہیں، یا اللہ مستحق تو نہیں ہے محتاج ہیں، یا اللہ ذرے ذرے کے ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل کو ہماری جانب بھی مبذول فرما، اے اللہ تو ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے لیل و نہار میں برکت عطا فرما، ہمارے گھر بار میں برکت عطا فرما، اولاد میں یا اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق کشادہ فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے ایمان کی ترقی کے ساتھ رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، یا اللہ چلتا پھرتا رکھنا، ہر محتاجی معذوری سے بچا کر رکھنا، یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، سب کے گھروں کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرتوں کو عداوتوں کو دور فرما، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا،
یا اللہ اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک میں امن اور استحکام عطا فرما، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ اس کورونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما، ساری انسانیت کو یا اللہ امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما، اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کے غم اور پریشانی کو دور فرما، ہر خوشی ہر راحت عطا فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم